السلام علیکم ایوری ون. اچھا، آج میں نے سوچا میں کچھ اپنے خیالات سوشل میڈیا پہ ڈالوں. ویسے میں سوشل میڈیا کا سوشل میڈیا پہ زیادہ رہنے والا بندہ نہیں ہوں، لیکن میں نے سوچا ایک ویڈیو بنایا جائے. تو آج سیٹرڈے کا دن تھا، اور آج میرا دن جو پورا ہے وہ تھوڑا سیڈ گیا ہے. ایک تو یہ ہے کہ میں اکیلا ہوں، اور دوسرا یہ ہے کہ میں نے آج ایک مووی دیکھی من، جو کہ عامر خان کی ہے. اور وہ مووی بھی سیٹ تھی، کیونکہ ہم جو دیکھتے ہیں تو وہی ہمارے اندر جو ہیں سینسز یا فیلنگس وہی آتی ہیں جو ہم دیکھتے ہیں. تو فی الحال میری زندگی میں یہ ہے کہ میری یونیورسٹی چل رہی ہے، اور یونیورسٹی میں تھرڈ سیمسٹر میں ہوں، سیکنڈ ایئر میں ہوں. اور میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں بور بہت جلدی ہوتا ہوں. اور اگر مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میرا ماحول یونیورسٹی کے جو یونیورسٹی کے جو بچے ہیں ان کی سوچ سے اگر میری سوچ نہیں ملتی، یا آئی فیل فار لٹل بٹ ٹائم کہ مجھے لگتا ہے کہ میں سوٹیبل نہیں ہوں اس چیز کے لیے، تو مجھے میں انکمفرٹیبل فیل کرتا ہوں. خیر، یہ تو ایک پرسنل بات ہوگی. میں اسی چیز پہ کوشش کر رہا ہوں کہ میں اپنے دکھ لوگوں تک کم پہنچاؤں. لیکن کبھی کبھی ایز اے کیجولی دل چاہتا ہے کہ جو چیزیں ہوتی ہے وہ بتانا چاہیے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا من ہلکا ہوتا ہے، سنا ہے ایسا. اور میں ویسے ایک میرے جو انٹرٹینمنٹ کا وے ہے اس میں کرکٹ از موسٹ امپارٹنٹ، کیونکہ ویسے بھی آج کل ورلڈ کپ چل رہا ہے، تو میں کچھ میچز دیکھ رہا ہوں. مجھے کرکٹ بہت اچھی لگتی ہے، اینڈ وین آئی واچ دا کرکٹ آئی فیل سو ایکسائٹیڈ، اینڈ مجھے بہت اچھا لگتا ہے. اور میں ویڈیو آج ایڈٹ نہیں کروں گا. میں کوشش کر رہا ہوں کہ ایک ہی ریتم میں جو میری سوچ ہے اسی میں بولوں. اب میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اس کو ویڈیو پاز کروں اور اس کے بعد ویڈیو آگے بناؤں، لیکن آج سوچا میں نے ایک ہی ریتم میں ویڈیو بنانا ہے، اسی پہ چلنا ہے کیونکہ ایک نیچرل لگے. تو ابھی میں نے سوچا کچھ فاسٹ فوڈ کھایا جائے. ویسے میں فاسٹ فوڈ جو ہے اس کا میں دیوانہ نہیں ہوں، مجھے فاسٹ فوڈ اتنے پسند نہیں ہے، لیکن مجبوری ہے. وہ کہتے ہیں، شہباز شریف نے کہا تھا مجبوری ہے تو ہماری بھی مجبوری ہے تو ہم کھا لیتے ہیں. اور اس کے بعد میں نے پیزا آرڈر کیا، نہیں اپنا سینڈوچ، کلب سینڈوچ اٹ کاسٹ 350. اور میں نے 3 پیسز، ان کو 4 پیسز بنائے تھے، میں نے 3 پیسز کھا لیے کیونکہ مجھے بھوک زیادہ لگی تھی. لیکن ایک پھر بھی بچ گیا، کیونکہ فاسٹ فوڈ آپ کو کتنی بھوک زیادہ، فاسٹ فوڈ جب کھاؤ گے تو آپ کی بھوک جو ہے ختم ہو جاتی ہے، ایسا ہوتا ہے. اور اچھا، میں تھوڑی سوشل میڈیا کی بات کروں گا. سوشل میڈیا میں یار میرا ایک ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ میں سوشل میڈیا، جیسے میں فیس بک چلاتا ہوں، میں جتنا زیادہ چلاتا ہوں میں بور ہو جاتا ہوں، پھر بھی میں چلا رہا ہوتا ہوں. یہ سب کے ساتھ شاید نہیں ہوتا، لیکن اکثر لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. ہم چلا رہے ہوتے ہیں، اسکرول کر رہے ہوتے ہیں، فیس بک چلا رہے ہوتے ہیں، ٹک ٹاک چلا رہے ہوتے ہیں، تو ہم بور ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم چلا رہے ہوتے ہیں. اس پوائنٹ آف ٹائم جب ہمیں فیل ہوتا ہے کہ ہمیں اسکپ کرنا چاہیے اور ٹرن آف کرنا چاہیے فیس بک یا کوئی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم، لیکن ہم نہیں کر رہے ہوتے، اور اس کے بعد بھی ہم 1 گھنٹہ 2 گھنٹے یا آدھا گھنٹہ زیادہ چلا رہے ہوتے ہیں، تو اس میں کیا ہوتا ہے، فرسٹریشنس زیادہ بڑھ جاتی ہیں. اور یہی ہے، جیسے ایک تو یہ ہے کہ مجھے تقریباً 30-40 دن ہوئے ہیں میں اپنے گاؤں سے یا کراچی میں. اور میرا یہ ہے کہ اکثر میں روم میں ہی رہتا ہوں. تو بندہ جب ایک جگہ رہتا ہے زیادہ دیر، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ میں کوئی کام نہیں ہوتا تو پھر سوشل میڈیا یوز کرتا ہے، موبائل یوز کرتا ہے، اور اس چیز کی وجہ سے وہ بور جلدی ہوتا ہے.
یہ ایک مین ریزن ہے. اور دوسرا مجھے فیل ہوتا ہے کہ میں دوسروں سے تھوڑا سا الگ ہوں، میری سوچ الگ ہے، میں فٹ نہیں ہو پاتا جلدی اتنا لوگوں کے ساتھ. اور میں جب اگر ردم میں آتا ہوں تو آئی تھنک نو ون از بیٹر دین می. ہر کسی کو اپنی تعریف کرنا پسند ہے، لیکن میں بہت اچھا آئی ایم اے ویری جولی پرسن آئی ایم ان مائی ردم. اور فارم میں جب ہوتا ہوں، یہ کہتے ہیں جب بندہ فارم میں ایسا بولتے ہیں، تو فارم میں جب بندہ ہوتا ہے تو وہ بہت انٹرٹین کرتا ہے لوگوں کو. اور کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ اچھا میں تھوڑی سی بات کروں گا محبت کے بارے میں. انسان زندگی میں شاید ایک سے زیادہ محبتیں کرتا ہے. یعنی ایک محبت تو شاید کوئی ایسا پرسن ہوگا بہت معصوم سا جس کی پوری زندگی میں صرف ایک ہی محبت رہی ہو. تو اٹ از آلموسٹ امپاسبل ان دس پریزنٹ ورلڈ. لیکن میرے ساتھ کچھ ایسا ہی ہوا ہے. آئی فیل سم لو with a person in my university, اور سڈنلی وہی بندہ آپ کو ناراض کرے، اور اس کو وہ اتنے اسٹرانگ شاید مائنڈ کا ہو یا وہ کیئرلیسنیس فیل کر رہا ہو میرے بارے میں. اور ایسا ہوا میری ناراضگی ہو گئی اس سے، کوئی اتنی بات نہیں، لیکن ایک ایسی بات ہو گئی کہ آئی فیل سرپرائزڈ. اور میں اس کو اور میں نے ری ایکشن بھی دیا اس کا. اور جب میں ری ایکشن پہ آتا ہوں مجھے وہ فیل نہیں ہوا کہ آئی ایم انٹرسٹڈ ان دیٹ پرسن. اور کھل کے بات نہیں بتا سکتا شاید، کیونکہ یہ ویڈیو بہت دیر تک رہنے والی ہے یوٹیوب پہ. کیونکہ یوٹیوب ایسا پلیٹ فارم ہے، سوشل میڈیا کوئی بھی ایسا پلیٹ فارم ہے جو بہت ٹائم ہوتا ہے. 5 سال پرانی، 10 سال 20 سال پرانی ویڈیو ہوتی ہے، وہ ایک ریکارڈ بن جاتا ہے. تو ایسا کبھی ہو جاتا ہے، کبھی کبھی آپ فکس نہیں ہو پاتے، آپ کی سوچ مل نہیں پاتی اگلے بندے سے آپ کو، لیکن پسند ہوتا ہے. دیکھو بچپن میں یہ ہوتا ہے، اکثر ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں تو ہم بیوٹی کو پریفر کرتے ہیں. یعنی ایک بندہ خوبصورت ہونا چاہیے، گرل خوبصورت ہونا چاہیے. یعنی بوائز کی پریفرنس یہ ہوتی کہ دا گرل شوڈ بی سو بیوٹیفل، اور وہ بیوٹی کو پریفر کرتا ہے. اور یعنی انڈر 18 یا کم عمری میں گرلس بھی یہی پریفر کرتی ہیں کہ لڑکا خوبصورت ہونا چاہیے. لیکن جیسے ہی عمر بڑھتی ہے تو اس کے بعد ہماری سوچ تبدیل ہوتی ہے، اور ہم اس کے علاوہ جیسے ہماری سوچ بڑھتی ہے، سمجھ بڑھتی ہے، بہت سی چیزیں ہم کنسیڈر کرتے ہیں اس میں. اور پھر میچوریشن اسی کا نام ہے. پھر جو ہے لڑکے اور بھی چیزیں دیکھنا چاہتے ہیں یا فیل کرنا چاہتے ہیں کہ ریکوائرمنٹس جیسے ہم کہیں، مطلب وہ دیکھنا چاہتے ہیں سامنے والے پرسن میں. اور اسی طرح لڑکی میں زیادہ ہوتا ہے. لڑکے تو پھر بھی دیکھو، مرد جو ہے چاہے وہ نوجوان ہو، چاہے اس سے 40-50 سال کی عمر کا ہو یا اس سے بڑا ہو. اس سے بڑا تو خیر ہی گیٹس سو میچور، اوور میچور ہو جاتا ہے. لیکن یہ ہے مرد ہمیشہ بیوٹی کو پریفر کرتا ہے. یہ ایک نیچرل چیز ہے. ایز اے میل آئی کین ازیوم دس. اور اگر بات کی جائے عورت کی، تو اس میں یہ ہے کہ عورت بیوٹی کو شاید بعد میں پریفر نہیں کرتی. جیسے وہ بڑی ہوتی ہے، میچور ہو جاتی ہے، وہ بیوٹی کو پریفر نہیں کرتی. وہ مرد کے اخلاق کو دیکھتی ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کی سوچ. اٹھنا بیٹھنا تو بعد میں آتا ہے، اس کی سوچ کیا ہے، اس سے ملتا ہے وہ کیا سوچتا ہے. اور اس کی مطلب وے آف بیہیونگ، وے آف ٹاکنگ، اور بہت سی چیزیں کنسیڈر کرتی ہیں. اس کے پاس پیسہ کتنا ہے یہ بھی اپلائی ہوتا ہے. جو کہ آج کل ہر کوئی کہتا ہے کہ بھائی عورت جو ہے پیسہ دیکھتی ہے. تو اسی پہ ایک بات کروں گا میں. وفا کی بات آتی ہے، اکثر کہتے ہیں کہ عورت جو ہے وہ بے وفا ہے. میں اس لائن کا بڑا ورودھی ہوں. میں نہیں مانتا. میں کہتا ہوں اگر بات وفا پہ آ جاتی ہے، مرد عورت کی وفا کی پہلی سیڑھی کو بھی ٹچ نہیں کر پاتا. اتنی وفادار عورتیں ایکسیپشنل کیس ضرور ہے. میں بات کروں گا میجورٹی پہ،
زیادہ ریشو پہ، اور وہ یہی ہے کہ عورت وفادار ہے. عورت کی وفا کو مرد کبھی نہیں پہنچ سکتا، اس لیول پہ کبھی نہیں پہنچ سکتا. کہتے ہیں کام نکلنے پہ عورت چلی جاتی ہے، لیکن بالکل اس کا الٹا ہے. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں، ہم دیکھتے ہیں ہم لڑکے ہیں، اگر آپ 18 سال 20 سال کی ہو، 25 سال کی ہو، 15 سال کی ہو، 17، جو بھی ایج ہے، یا اس سے بڑے ہو، 20 25 30 40، آپ نے ایکسپیرئنس کیا، آپ نے خود نے کیا ہے. ہم کتنی عورتوں کو یا لڑکیوں کو دیکھ چکے ہوتے ہیں. ہم ایک دعویٰ کرتے ہیں میں تم سے محبت کرتا ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مرد جو ہیں وہ بہت عورتوں کو دیکھتے ہیں، بہت عورتوں پہ نظر رکھتے ہیں، لیکن بات وفا کی کرتے ہیں. دیکھو، اگر بات کنزرویٹو انوائرمنٹ کی بات کی جائے، ہم خود نے عورتوں کو اپنے گھروں میں رکھا ہے. ٹھیک ہے، میں یہ ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے بات نہیں کروں گا، لیکن ایک حقیقت ہے، کیونکہ ہے جب برا ہے، غلط ہے، صحیح ہے، میں اس پہ نہیں بولوں گا کہ میرا اوپینین کیا ہے. لیکن یہ ہے کہ عورتیں زیادہ گھر پہ رہتی ہیں اور مرد کھلے ہیں. اس کو آزادی ہے، ہر قسم کی آزادی ہے، بولنے کی آزادی ہے، سوچنے کی آزادی ہے، گھومنے کی آزادی ہے. اور اس کے بعد بھی ہم ریسٹرکشنس کے بعد بھی ہم کہتے ہیں کہ فلانی چیز عورت میں نہیں ہے، فلانی چیز عورت میں نہیں ہے، عورت ایسی ہے، عورت ویسی ہے. تو اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ نہیں وفاداری کی بات ہے تو مرد وفادار ہوتا ہے، یہ تو پھر آپ غلط ہو شاید، وتھ مائی پوائنٹ آف ویو. کیونکہ وفا پہ بات آتی ہے تو عورت بہت وفادار ہوتی ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو جسمانی طور پر کمزور بنایا ہے، اور جسمانی طور پر کمزور ہونا بھی ایک عورت کی خوبصورتی ہے. اللہ تعالیٰ نے شاید ہر طرح سے عورت کو خوبصورت بنایا ہے، چاہے وہ فزیکلی ہو، چاہے وہ ان کی عادتوں سے ہو. اور جیسے عورت مرد جتنی طاقتور نہیں ہے فزیکلی، تو یہ ایک خوبصورتی ہے. سوچو، اگر عورت مرد جتنی طاقتور ہوتی، مرد کی طرح باڈی ہوتی، آپ کو لگتا ہے کوئی اٹریکشن ہوتی؟ ہاں، وہ الگ بات ہے، اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی بنایا ہوتا ہے انسانوں کو، تو الگ بات ہے شروع سے ہی. لیکن وہ اٹریکشن نہیں ہوتی، وہ عورت نہیں لگتی. تو عورت کا کمزور ہونا بھی ایک خوبصورتی ہے یار. ہاں، اگر اللہ تعالیٰ نے، گاڈ، بھگوان، اس نے عورت کو کم عقل دی ہوتی، یعنی کم مائنڈ دیا ہوتا، تو شاید ہم سوچنے پہ مجبور ہوتے یا سوچتے کہ دیر از سم ان ایکویلٹی ان ہیومن بینگ، کہ عورت کو دماغی طور پر کمزور بنایا ہے. اور ہم ویسے بھی کہتے ہیں نا کہ عورت کم عقل ہے. اور کم عقل کیوں نہیں ہوگی جب ان کو اپرچونیٹیز وہ نہیں دی جا رہی، اس کو وہ چیزیں نہیں مل رہی، اس کو وہ چیزیں پرووائڈ نہیں ہو رہی، اس چیزوں کو وہ ایکسپیرینس نہیں کر رہی، وہ بیٹھ نہیں سکتی، اٹھ نہیں سکتی، تو پھر وہ چیزیں ہوں گی. آپ جو عورت کر رہی ہوتی ہے نا، جیسے عورت کام کر رہی ہوتی ہے، عورت گھر میں رہتی ہے، عورت کنزرویٹو ماحول میں رہتی ہے، آپ اس کی جگہ رہو، آپ بھی سائیکولوجیکل پیشنٹ ہو جاؤ گے. کیونکہ عورتیں اکثر، ہاں یہ سچ ہے کہ زیادہ ٹینشن لیتی ہیں، زیادہ جو ایموشنس فیل کرتی ہیں، تو پریفرنس ایموشنس کو زیادہ دیتی ہیں. تو یہ چیز سچ ہے. تو یہی ہے کہ وفاداری پہ بات آ جائے تو عورت جیسا کوئی وفادار نہیں ہے. تو کچھ یہ چیزیں تھیں جو کہ میں آج اپنا من ہلکا کرنے کے لیے یہ چیزیں میں ڈیلیور کرنا چاہتا تھا، میں بولنا چاہتا تھا، اور تاکہ میرا مائنڈ فری ہو سکے. کیونکہ اچھا، بولنا سیکھو، کیونکہ جتنا بولو گے اتنا آپ کا من ہلکا ہوگا. اور یو گین انفارمیشن، آپ ایکسپیرینسڈ پرسن بنتے ہو، اور ایک اچھی فیلنگس آتی ہیں. بولنا سیکھو، بولو تاکہ پہچانے جاؤ. اور جو خاموش ہوتے ہیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی طبیعت خاموشی والی نہیں ہے اور
پھر بھی آپ خاموشی کو پریفر کرتے ہیں، آپ کوٹیشنز پڑھتے ہیں جیسے خاموش بندے بہت عقل مند ہوتے ہیں. ہاں خاموشی ہونا چاہیے، لیکن صحیح وقت پہ خاموش ہونا ہی عقل مندی ہے. ہر وقت خاموش ہونا آپ کو سائیکولوجیکل پیشنٹ بنائے گا، آپ کو عقل مند نہیں بنائے گا، لیکن سائیکولوجیکل پیشنٹ ضرور بنائے گا. تو بولیں اور خوش رہیں. جو چیزیں ہیں آپ کو لگتا ہے کہ پازیٹیو ہیں تو اس کو اپلائی کریں. وقت ضرور لگتا ہے، کیونکہ وقت تو لگ ہی رہا ہے. کیونکہ اگر میری بات کی جائے، میں 3-4 سال سے سوچ رہا ہوں کہ یوٹیوبر بنوں، یوٹیوب پہ رہوں، لیکن میں نہیں کر پا رہا ہوں. یقین مانو میں نہیں کر پا رہا ہوں. اس کے بہت سے ریزنس ہیں اور وہ چیزیں اسکپ ہوتی جا رہی ہیں اور میں وہ نہیں کر پا رہا ہوں. کیونکہ ایسا ہوتا ہے، آپ چاہتے ہوئے بھی کچھ چیزیں نہیں کر پاتے. تو یہ ہوتا ہے. لیکن آپ فائنڈ کریں ویز، کیونکہ راستے اللہ تعالیٰ نے بہت رکھے ہیں. آپ ان کو فائنڈ کیجئے اور جو سویٹیبل ہو وتھ ریسپیکٹ ٹو ٹائم اس کو آپ اپلائی کیجئے ان چیزوں کو، اور خوش رہیے اور ٹریول کیجئے. جتنا آپ ٹریول کریں گے، آپ کتنے بھی دیکھو، ایک بات ہے، آپ ایک جگہ پہ بیٹھے ہو، ایک جگہ پہ آپ رہ رہے ہو تو آپ جلدی بور ہو جاؤ گے. اور آپ ٹریول کرو، جتنا آپ 1 گھنٹے کے لیے اگر باہر نکلتے ہیں نا، ویسے انسان نکلتا ہے تو وہ فری ہو جاتا ہے، اس کا مائنڈ فری ہو جاتا ہے. اور کہتے ہیں نا ڈوپامائن ریلیز ہوتا ہے، گلینڈس جو کہتے ہیں اینڈوکرائن گلینڈس، یہ ایک بایولوجیکل چیز ہوگی، وہ ایک ہارمون ہے ڈوپامائن جو ہمیں خوشی دیتا ہے. تو وہ ریلیز ہوتا ہے جیسے انسان چلتا ہے، گیٹ فزیکل ورک، وہ چیزیں آ جاتی ہیں. اور بس میں خود کی ٹینشن ریلیز کرنے کے لیے، آج میں خود کا ایڈوانٹیج حاصل کرنے کے لیے میں نے شاید ویڈیو بنائی ہے. اگر آپ کو اس میں انفارمیٹو چیز لگی ہو، میں آپ کی نیچر کا، اگر آپ کو لگا کہ میں آپ کی نیچر کا بندہ ہوں، میں بھی ایسا سوچتا ہوں، تو ہو جاؤ مجھ سے. شاید مجھ سے کنیکٹ ہونا چاہیے آپ کو. اور یہ میں کیونکہ یہ میں یوٹیوب پہ ویڈیو بھیجنے والا ہوں، تو اس کو سبسکرائب کریں تاکہ پھر جو میری ویڈیو آئے گی وہ آپ تک پہنچے گی. اور آج شاید یہی چیزیں. ہاں ایک اور میں چیز بتانا چاہوں گا، ایک الگ چیز ہے، اس سے بالکل الگ ٹاپک ہے، وفاداری اور ٹینشن وغیرہ، ان سے بالکل الگ ٹاپک ہے. وہ یہ ہے کہ انسان جو سوچتا ہے وہ نہیں کر پاتا. مجھ سے پتہ ہے کیا ہے، میں سوچنے پہ اگر بات آتی ہے تو میں شاید بہت اچھا سوچ جاتا ہوں. جیسے میں سوچ میں یہ بہت سی چیزیں کر جاتا ہوں. جیسے میں کلاس میں بول رہا ہوں، میں کانفیڈنس اسپیچ دے رہا ہوں، لیکن جب یہ وقت آتا ہے ریئلٹی میں تو میں وہ چیزیں نہیں کر پاتا ہوں. وہ اس طریقے سے اسپیچ نہیں دے پا رہا ہوتا ہوں، اس طریقے سے میں بول نہیں پا رہا ہوتا ہوں. اور یہ میرا نہیں پرابلم ہے، بہت لوگوں کے ساتھ ہیں. تو بی اے سوشل پرسن اور بی اے ٹاکیٹو پرسن. تھنک گڈ، پازیٹیو سوچیں. نگیٹیوٹیز حصہ ہیں، ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ نگیٹیوٹیز نہیں ہے آپ کے مائنڈ میں. ہر کسی کے مائنڈ میں آتی ہے، لیکن کوشش کریں پازیٹیو بنیں. اور یہ چیزیں ہوتی ہیں. ویسے بھی آج میرا گلا جو ہے، آج بلکہ آج سے نہیں، 2-3 دن سے میری آواز بالکل شاید چینج ہو چکی ہے، اور آواز جو ہے وہ رہ کے آ رہی ہے. تو آج یہی چیزیں تھیں کچھ جو میں شیئر کرنا چاہتا تھا. آخر میں یہ ہے کہ خوش رہو، اور اللہ بھگوان گاڈ آپ کو آباد رکھے، خوش رکھے. دعاؤں میں یاد کیجیے گا. اللہ حافظ.